قطب جنوبی کا مہم جو۔ پہلی بات، آپ جغرافیہ میں قطب شمالی اور قطب جنوبی کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ کرۂ زمین کے محور کے یہ دونوں سرے بالترتیب شمال اور جنوب میں واقع ہیں۔ قطب جنوبی دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے سب سے دور، غیر آباد اور برف سے ڈھکے ہوئے بر اعظم انٹارکٹیکا پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ چین اور بھارت کے رقبے کے برابر ہے۔ یہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، اس لیے سال کے 6 مہینے یہاں رات کا اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہاں کی برفانی ندیوں کا برف ساری دنیا کی 90% برف کے برابر ہے۔ غیر آباد ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف ملکوں کی مہم جو اس بر اعظم کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بھارت نے بھی ڈاکٹر سید ظہور قاسم کی قیادت میں اپنی مہم جو ٹیم قطب جنوبی پر بھیجی تھی۔ ہندوستان کے ماہر بحریات اور قطب جنوبی کے مہم جو سید ظہور قاسم ضلع الہ آباد کے وکرسواڑہ گاؤں میں 31 دسمبر 1926 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید ضمیر قاسم یہاں کے زمیندار تھے۔ وہ کئی باغات کے مالک تھے، اردو، فارسی اور شاعری بھی کرتے تھے۔ ظہور قاسم کی والدہ فاخرہ بیگم نہایت واضح دار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ظہور قاسم اپنے تمام بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ ظہور قاسم کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ پنڈت جگدمبا پرساد سے انہوں نے ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ سیکھی۔ دینیات کے علاوہ اردو، فارسی کی تعلیم انہوں نے مولوی ابراہیم سے حاصل کی۔ جماعت ششم سے انہیں اسکول میں داخل کیا گیا۔ مجیدیہ اسلامک کالج سے میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج الہ آباد اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے سائنس میں گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ظہور قاسم نے 1951 میں علم الحیوانات میں MSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس کامیابی پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں سونے کے تمغے سے نوازا اور شعبہ علم الحیوانات میں لیکچرر کا عہدہ پیش کیا۔ ظہور قاسم کی شدید خواہش تھی کہ وہ سمندری علوم میں ڈگری حاصل کروں، لہٰذا 1953 میں وہ برطانیہ گئے اور وہاں کے کالج سے بحریات میں PhD اور 1968 میں DSc کی ڈگری حاصل کی۔ ظہور قاسم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے بھی دلچسپی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران انہوں نے ہاکی اور فٹ بال کے کھیلوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ نیزہ اور ڈسک پھینکنے میں بھی اپنا کمال دکھاتے اور دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ علی گڑھ میں اس شوق کی بنیاد پر انہیں جنرل سپورٹس کیپٹن اور بعد میں جمنازیم کلب اور گیمز کمیٹی کے سیکرٹری بنایا گیا تھا۔ بحریات میں PhD کرنے کے بعد جب ظہور قاسم کوچی کے بحر ہند میں تحقیقی کام کرنے والے ادارے سے جڑے تو انہوں نے کیرلا اور لکشدیپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار اور کوچین کی ماہی پروائی کے ادارے میں مچھلیوں کی حیاتیات کے متعلق گوشوں پر تحقیقی کام کیا۔ اس تحقیق کی وجہ سے تامل ناڈو میں مچھلیوں کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حکومت نے ان کی خدمات کے صلے میں ظہور قاسم کو 1974 میں پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ وہ اگرچہ کئی سائنسی اداروں میں کام کرتے رہے، مگر جب انہوں نے گوا کے قومی ادارے بحریات INO کی ذمہ داریاں سنبھالی تو ان کا راست تعلق سمندری تحقیق سے ہوا۔ ان کے کاموں کی وجہ سے NIO ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہاں ظہور قاسم نے 13 سمندری مہمات کے ذریعے بحر بنگال اور بحر عرب کی سمندری پیداوار کا پتہ لگایا اور کثیر دھاتی لچھوں کے ذخیرے دریافت کیے جن کی مقدار اربوں ٹن تک پہنچی تھی۔ ان لچھوں میں مینگنیز، لوہا، تانبا، نکل اور باکسائٹ پایا جاتا ہے۔ قطب جنوبی کی مہم ہندوستان کی ترقی
کی تاریخ میں بڑی اہم مانی جاتی ہے۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی کی شدید خواہش تھی کہ جاپان، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی طرح بھارت بھی قطب جنوبی کو سر کرے۔ حکومت کی اس مہم کی قیادت ظہور قاسم کے سپرد کی، چنانچہ مختلف فنون کے 21 ماہرین کا یہ دستہ قطب جنوبی کی مہم پر 6 دسمبر 1981 گوا کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 جنوری 1982 کو ہندوستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے قطب جنوبی پر پہنچا۔ قطب جنوبی کی سمت ظہور قاسم کی دستے کی ابتدائی سفر تو آرام دہ تھا، مگر جب ان ماہرین کا جہاز گرجنے والے 40 اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو اس کی دشواریاں بڑھ گئی۔ تیز طوفانی ہواؤں اور پہاڑ جیسی بلند سمندری لہروں میں جب ان کا جہاز ڈگمگا جاتا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آنے لگتی۔ اس خطے میں پہنچ کر جب دن 1 ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے میں کوئی وقت کی تمیز نہیں رہ گئی۔ وہ لوگ جب نیند آتی سو جاتے، جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے۔ ان تبدیلی کی وجہ سے ان لوگوں میں چڑچڑاپن آ گیا تھا، ان کے چہروں پر مایوسی چھائی رہتی۔ کبھی کبھی ان کا جہاز برف کے توزوں میں پھنس جاتا یا اس سے ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ظہور قاسم ایسے حالات میں اپنے ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کرتے اور انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے۔ وہ کہتے، موت تو سڑک حادثوں میں بھی ہو سکتی ہے، نیند میں بھی آ سکتی ہے، لیکن کسی مہم کے دوران والی موت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ اگر ہم اس دوران ہلاک ہو جاتے ہیں تو ملک کے کروڑوں لوگ ہمارے سوگ منائیں گے۔ قطب جنوبی پہنچتے ہی مہم جوہوں نے مل کر وہاں 20 کیمپ تیار کیے اور بھارت کا پرچم لہرایا۔ وہاں انہوں نے ایک خود کار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا۔ ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیے گئے۔ قطب جنوبی کو سر کرنے والوں کی یہ پوری ٹیم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری 1982 کو مارگوا بندرگاہ واپس لوٹ آئی۔ یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی۔ اس کی کامیابی پر ہمارے ڈاک کے محکمے نے 9 جنوری 1983 کو ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا تھا۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ظہور قاسمی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی اور اس کامیابی پر بہت شکریہ کا اظہار کیا۔ قطب جنوبی کی مہم سر کرنے کے بعد بھی ظہور قاسم مختلف اداروں سے وابستہ رہے۔ 1989 میں انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا وائس چانسلر بنایا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہوتے ہی انہوں نے جامعہ کی ترقی کے بہت سارے کام کیے، سائنس کے شعبے کی ترقی کو یقینی بنایا، جامعہ کی قدیم عمارتوں کی مرمت اور تزئین پر توجہ دی، نئی عمارتیں تعمیر کروائیں، مختلف تعلیمی شعبے قائم کیے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی اور کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی۔ دنیا بھر میں ان کی خدمت کو سراہا گیا۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے بھی نوازا۔ تحقیق کے ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف پر بھی توجہ دی۔ 12 کتابیں اور 250 تحقیقی مقالات ان کی تصنیفی سرمایہ ہیں۔ بحریات اور ماحولیات پر کام کرتے کرتے ظہور قاسم 88 برس کی عمر میں 20 اکتوبر 2015 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔